چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوا دیا ہے۔ چیئرمین وابڈا مزمل حسین نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا۔ انہوں نے کہا نجی مصروفیات کے باعث مزید کام نہیں کر سکتا، استعفے کی منظوری کے بعد تفصیلی گفتگو کروں گا۔ مزمل حسین کو نواز شریف نے اگست 2016 میں چیئرمین وابڈا تعینات کیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوا دیا۔ چیئرمین وابڈا مزمل حسین نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا۔ انہوں نے کہا کہ نجی مصروفیات کے باعث مزید کام نہیں کر سکتا، استعفے کی منظوری کے بعد تفصیلی گفتگو کروں گا۔ آئی جی موٹر وے انعام غنی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ انعام غنی کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خالد محمود کو آئی جی موٹر وے تعینات کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آئی جی موٹر وے انعام غنی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ انعام غنی کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خالد محمود کو آئی جی موٹر وے تعینات کر دیا گیا ہے۔ اشتر اوصاف کو اٹارنی جنرل مقرر کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے اشتر اوصاف کو اٹارنی جنرل مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اشتر اوصاف نواز شریف دور میں بھی اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اشتر اوصاف کو اٹارنی جنرل مقرر کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اشتر اوصاف کو اٹارنی جنرل مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ اشتر اوصاف نواز شریف دور میں بھی اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں۔ بلیغ الرحمان کو گورنر پنجاب نامزد کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم آفس نے سمری صدر مملکت کو بھجوا دی۔ بلیغ الرحمان 21 دسمبر 1969 کو پیدا ہوئے۔ بلیغ الرحمان 2017 میں شاہد خاقان عباسی کی کابینہ کا حصہ رہے۔ بلیغ الرحمان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ بلیغ الرحمان کو گورنر پنجاب نامزد کر دیا گیا۔ وزیر اعظم آفس نے سمری صدر مملکت کو بھیج دی ہے۔ بلیغ الرحمان 21 دسمبر 1969 کو پیدا ہوئے، جبکہ بلیغ الرحمان 2017 میں شاہد خاقان عباسی کی کابینہ کا حصہ بھی رہے۔ بلیغ الرحمان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بلیغ الرحمان کو گورنر پنجاب نامزد کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو۔ بلیغ الرحمان کو گورنر پنجاب کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ سمری صدر کو بھجوا دی گئی ہے۔ بلیغ الرحمان 21 دسمبر 1969 کو پیدا ہوئے۔ بلیغ الرحمان 2017 میں شاہد خاقان عباسی کی کابینہ کا حصہ بھی رہے، جبکہ بلیغ الرحمان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ بلیغ الرحمان کو گورنر پنجاب نامزد کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم آفس نے سمری صدر مملکت کو بھیج دی ہے، جبکہ بلیغ الرحمان 21 دسمبر 1969 کو پیدا ہوئے۔ بلیغ الرحمان 2017 میں شاہد خاقان عباسی کی کابینہ کا حصہ بھی رہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے نمائندے اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس بتائے گا اس نامزدگی کے حوالے سے۔ بالکل، بلیغ الرحمان جو ہیں وہ نئے گورنر پنجاب ہوں گے۔ بلیغ الرحمان جو گورنر پنجاب لگانے کے لیے سمری جو ہے وزیر اعظم آفس نے صدر مملکت کو بھجوا دی ہے، اور اس کے بعد صدر مملکت جو ہے وہ گورنر پنجاب کی جو ہے وہ تعیناتی کریں گے۔ بلیغ الرحمان جو ہیں وہ نئے گورنر پنجاب۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اویس کیانی، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ وزارت اطلاعات نے ایم ڈی پی ٹی وی عامر منظور کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ عامر منظور نے نئی حکومت کے آتے ہی عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ سابق وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے عامر منظور کو ایم ڈی پی ٹی وی لگایا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ وزارت اطلاعات نے ایم ڈی پی ٹی وی عامر منظور کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ عامر منظور نے نئی حکومت کے آتے ہی عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ نون لیگ اپنی اوقات پر آ گئی ہے۔ کل مریم نے جنرل فیض کا بار بار نام لیا۔ انہوں نے لندن میں بیٹھ کر 14 بار فوج کے خلاف بات کی۔ ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے۔ بولے سب جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، جتنی گرفتاریاں کرنی ہے کریں۔ شیخ رشید نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ اوقات پہ آ گئی ہے۔
جو اس کا اصلی چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے. کل مریم نے جنرل فیض کا کو ٹیگ کیا اور اس کا نام لے کے 14 مرتبہ انہوں نے لندن سے بیٹھ کے جنرل باجوہ کے بارے میں اور پاک فوج کے بارے میں بات کی ہے. ہمیں اپنی عظیم فوج پہ فخر ہے اور یہ وہی عظیم فوج ہے جو پاکستان کی سالمیت کی ضامن ہے. لیکن ان کے شیطانی چہرے دیکھیں, شیطانی چمگادڑیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہم جناب گھروں سے نکال کے ماریں گے. سب جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں, کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. جتنی گرفتاریاں کرنی ہیں کریں. عمران خان 20 تاریخ سے پہلے کال دے گا. 20 تاریخ ملتان کا جلسہ, حالانکہ میں تو کہتا تھا کل ہی کال دے دے. اور اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ راستے روک لیں گے, لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیں گے, کل اٹھاتا ہے یہ شیطانی چمگادڑ, آج اٹھائے. یہی ہم چاہتے ہیں. اور تحریک انصاف پہلی دفعہ عوامی پارٹی بننے جائے گی. میرا تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے, عمران خان سے. میں عوامی مسلم لیگ کو ایڈ کرتا ہوں. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ جھوٹے خان نے صرف 3 سال میں جھوٹے مقدمات بنائے. بطور صدر نون لیگ پنجاب میری آخری وارننگ ہے. عمران خان دھمکیوں سے باز نہ آئے تو تم بھی نہیں بچو گے. عثمان بزدار برائے نام وزیر اعلیٰ تھے. فرا گوگی بچانے کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے. الیکشن کا سال ہے, ہم نے رابطہ مہم شروع کر دی. ہم ان کی طرح نہیں کریں گے کہ الزامات کو جو ہے وہ ایویڈنس کے طور پہ پیش کریں اور ایویڈنس کو جو ہے وہ کنوکشن کے طور پہ پیش کریں. اس کے خلاف الزامات کی ایک سیریز ہے اور یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ ایک نام کے وزیر اعلیٰ تھے اور شاید ان کو وزیر اعلیٰ رکھا بھی اسی لیے گیا تھا کہ وہ جو ہے وہ جو حکم فرا گوگی کے ذریعے آتا تھا تو اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے. اور اس نے کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ پوسٹنگ ٹرانسفر میں جب وہ اکٹھا کیا, اس کے بعد اس کی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ موجود ہیں. کوئی تقریباً 1 ارب روپے اس نے باہر بھیجا ہے. اس کے علاوہ اس نے جو ہے وہ جو ایمنسٹی اسکیم ہے وہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ بھی فرا گوگی کے لیے ہی نکالی کیونکہ اس سے وہ کافی مستفید ہوئی ہیں. سابق وزیر اعظم اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں جب تک سیاسی جماعتیں چاہیں گی پارلیمنٹ چلے گی. ہر پارلیمان کو اپنی آئینی مدت پوری کرنا چاہیے. ہم حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے پر مبارکباد دینے ماڈل ٹاؤن گئے تھے. مزید کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. یہ تو سیاسی بات ہے, یہ تو آپ کسی پولیٹیکل جو سیاستدان ہیں دونوں جماعتوں کو ان سے پوچھیں, قاہرہ صاحب سے پوچھیں, گیلانی صاحب کا بھی جواب وہ دیں گے. میں عام اسپیکر مجھ سے پارلیمان کی بات پوچھتے, حکومت چاہے گی جب تک پولیٹیکل پارٹیز چاہیں گی. میرے خیال میں ہر پارلیمان کو اپنی مدت. پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں تحریک انصاف انتخابی اصلاحات سمیت کسی معاملے پر بات نہیں کرتی تھی. کوشش کریں گے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو آن بورڈ لیں. بلاول بھٹو نے سپریم کورٹ میں یقین دہانی کرائی تھی کہ انتخابی اصلاحات کے فوری بعد الیکشن کرائیں گے. مزید کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے جب بلایا گیا تھا ان کو سپریم کورٹ میں تو انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں الیکٹورل ریفارمز کے بعد الیکشن کروائیں, ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو ملک میں جس کی کریڈیبلٹی ہو اور پوری دنیا اس کو ایکسیپٹ. وہ پہلے بھی کسی سے بات نہیں کرتے تو ہم کوشش کریں گے کہ بات کریں. رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان قاہرہ کا کہنا ہے کہ حمزہ شہباز کو مبارکباد دینے گئے تھے. گورنر نے معاملات میں بگاڑ پیدا کی ہوئی ہے. آئندہ ہم نے اکٹھا چلنا ہے, اس پر مشاورت کی گئی ہے. وفاق کی طرح پنجاب میں بھی افہام و تفہیم سے چلیں گے. مزید کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. وزیر اعلیٰ جناب حمزہ شہباز شریف صاحب کے پاس ان کو مبارکباد دینے, ان کی ٹیم سے گفتگو کرنے, اور ہم نے وہاں پہ جنرل ڈسکشن یہی تھی کہ اس وقت کرائسس کیا ہے, صورتحال کیا ہے, اسمبلی پروسیجر کیسے چل رہے ہیں. گورنر صاحب نے جو ایک فسٹ کریٹ کی ہوئی ہے اس سے جو پرابلمز رائز ہو رہے ہیں, ان سارے ایشوز کے اوپر ڈسکشن تھی. اور آئندہ ہم نے کیونکہ اکٹھے چلنا ہے اس کے اوپر بھی ایک ڈسکشن تھی کہ ہمیں افہام و تفہیم کے ساتھ جس طرح ہم نے میاں نواز شریف صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے ڈسکشن کی ہے اور جس افہام و تفہیم کا مظاہرہ ہوا ہے اسی کے تحت انشاءاللہ ہم پنجاب میں چلیں گے.
یہ جو وزارتوں کی سلاٹس ہے یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. اٹ ول بی ریزالوڈ ہے آلریڈی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے ہر منصوبے پر ٹیگ لگے گا اور ہر دوسرے دن گرین لائن منصوبے کا دورہ کروں گا. شرجیل میمن نے گرین لائن منصوبے کو 30 دن میں مکمل کرنے کا ٹائم فریم دے دیا. مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں. اب ہمیں لیڈرشپ کی طرف سے یہ بہت سختی سے ہدایت ہے کہ جی ہر حال میں جو کام مہینوں میں ہونے ہیں ان کو دنوں میں کمپلیٹ کریں. ہمارے گورنمنٹ آف سندھ کو یہ ٹارگٹ دیا تھا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ مجھے 1 مہینے کے اندر یہ جو اورنج لائن اور اب جو عبدالستار ایدھی صاحب کے نام پر رکھا گیا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. ان کو میں نے ٹارگٹ دیا کہ 30 مئی تک تمام سول ورک الیکٹریکل ورک وہ کمپلیٹ کیا جائے. یہ پروجیکٹ 100% فنڈڈ بائی سندھ گورنمنٹ ہے اور اس کی کل لاگت جو ہے وہ 4.2 بلین ہے. صوبائی وزیر اطلاعات سندھ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے عبدالستار ایدھی اورنج لائن BRT منصوبہ 30 مئی تک مکمل کرنے کے حوالے سے ڈیڈ لائن دے دی. ہمارے نمائندے محمد کامران اس وقت ایک اورنج لائن کے اسٹیشن پر موجود ہیں. ان سے مزید تفصیلات جانیں گے. کامران بتائے گا. جی بالکل، اس وقت ہم عبدالستار ایدھی اورنج لائن جو اسٹیشن ہے بس اس میں موجود ہیں اورنگی ٹاؤن کے مقام پہ. یہاں پہ اب سے کچھ دیر قبل صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کی جانب سے یہاں کا دورہ بھی کیا گیا ہے اور جو ٹرانسپورٹ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے جو حکام ہیں ان کے ساتھ یہاں پہ آ کے بریفنگ لی اور تمام تر جو صورتحال ہے اس کا آگے خود جائزہ لیا ہے. کیمرامین آغا رفیق کو میں کہوں گا کہ آپ کو یہ جو اورنج لائن جو بس ہے اس کے جو اسٹیشن ہے اس کے جو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کو یہ دکھائے. صوبائی وزیر اطلاعات جو ہیں ٹرانسپورٹ اور سندھ ماس ٹرانزٹ کے شرجیل انعام میمن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ 30 مئی کا ٹارگٹ دیا ہے سندھ ماس ٹرانزٹ کے اتھارٹی اور جو دیگر حکام ہیں ان کو یہ 30 مئی تک کا یہ اب سے کچھ دیر قبل شرجیل انعام میمن کی جانب سے یہاں پہ پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی. جو اورنج لائن جو ڈپو ہے وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو حکام ہے سندھ ماس ٹرانزٹ کو ان کو باقاعدہ طور پہ یہ ہدایت جاری کی ہے کہ وہ ڈپو کے وہاں پہ باقاعدہ کیمپ قائم کر اور ہر ہفتے وہ باقاعدہ طور پہ خود آ کر اس کے جو کاموں کا جو صورتحال ہے اس کا وہ خود جائزہ لیں گے. حکومت سندھ جو باقی دیگر جو BRTs جو منصوبے ہیں کراچی کے شہریوں کے لیے جو سفری سہولیات ہیں وہ فراہم کر لے. ان منصوبوں کے حوالے سے بھی شرجیل انعام میمن نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان پہ بھی وہ جلد جو صورتحال ہے تمام تر معاملات ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے اور ان کو جلد تکمیل تک پہنچانے کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران آپ کا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے پورے ملک کے دریاؤں میں پانی کی کمی ہے، سندھ میں پانی کی قلت ہے. آج شام وفاقی وزیر سے پانی کے معاملے پر بات کروں گا. پانی کی تقسیم منصفانہ نہیں ہو رہی، سندھ کو اپنے حصے کا پانی نہیں مل رہا. اس مرتبہ پانی کی کمی ہے، چاول کی فصل نہ کاشت کی جائے. انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. اس سال دریاؤں میں کم ہے. اس وقت جو پوزیشن ہے پورے ملک میں تقریباً 40% سے اوپر شارٹیج ہے. ہمیں اعتراض ضرور ہے کہ جو پانی کی تقسیم ہو رہی ہے وہ منصفانہ نہیں ہو رہی ہے. ہمیں اس میں کچھ نقصان ہو رہا ہے لیکن یہ نہیں کہ وہ پانی جب اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ پانی وہ کیسے گا، لیکن جو پانی ہمیں ملتا ہے اس کو ہمیں اس طریقے سے تقسیم کرنا چاہیے کہ اگر کم ہے تو سب کو اس حساب سے کم ملے. آج شام کو میری میٹنگ ہے سکھر براج پہ، وہاں پہ وفاقی وزیر جو پانی کے ہیں خورشید شاہ صاحب وہ بھی ہوں گے اور ہم اس کو ریویو کریں گے اور یہ انشور کریں گے کہ جہاں پہ پانی جتنا کم اگر پانی مل رہا ہے ہمیں تو اس کی ڈسٹریبیوشن صحیح کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں نے کل آرڈر کیا ہے کہ جو علاقے جہاں پہ پیڈی یعنی چاول کی فصل بند ہوتی ہے وہاں پہ وہ فصل نہ کی جائے، اس لیے کہ پانی نہیں ہوگا اس کو پورا کرنے کے لیے. آپ کو بھی بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اس وقت فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ بات کرتے ہیں جہاں پر معیشت 5.8% پر اس کا گروتھ ریٹ تھا، جہاں پر مزدور کو روزگار مل رہا تھا، اشیاء خوردونش سستی تھی، تو انشاءاللہ مل کر اپنے اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر عوام کے لیے اچھے قدم اٹھائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جب بھی انتخابی اصلاحات ہو جاتی ہیں
عام انتخابات ہی اس ملک میں مسائل کا واحد حل ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن، اور میں ہمیشہ سے پر امید انسان ہوں. تمام تر مشکلات کے باوجود اللہ تعالیٰ راستہ بنائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہم اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے خانہ جنگی کچھ لوگ چاہتے ہیں. اس ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان وہ شخص ہے جس نے خود کش بمبار کی جیکٹ پہنی ہوئی ہے، اور وہ پاکستان کے آئین کو تہو بالا کرنا چاہتا ہے، قانون کو اپنے پیروں تلے روندنا چاہتا ہے. چاہے وفاق ہو، اس کے اسپیکر نے، ڈپٹی اسپیکر نے اپنی غیر آئینی رولنگ کی وجہ سے، گورنر پنجاب نے جو تماشا لگایا 1 مہینے تک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا کوئی والی وارث نہیں تھا، تو انشاءاللہ ہم سیاسی میدان میں عمران نیازی کا مقابلہ کریں گے. جو 4 سال اس نے انتقام کی سیاست کی، ہم انتقام پر یقین نہیں رکھتے، لیکن جو چینی کے لیے عوام کو لائنوں میں لگنا پڑا، آٹا کے لیے لائنوں میں لگنا پڑا، دوائیاں جو ہیں وہ ناپید ہو گئی کرونا کے زمانے میں، عمران نیازی کی ڈاکوں کو جو عوام کی جیب پہ ڈالے ہیں ان کو ہم بے نقاب کریں گے. قانون اپنی حرکت میں آئے گا، انتقام نہیں ہم کریں گے. وزیر اعلیٰ صاحب، گورنر پنجاب آپ کے خلاف مراسلے لکھ رہے ہیں، وزیر اعظم کو لکھا، انہوں نے آرمی چیف کو لکھا، وہ آپ کے خلاف مسلسل مراسلے لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ چلنے نہیں دیں گے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ انشاءاللہ گورنر پنجاب اپنی غیر آئینی حرکتوں میں مصروف ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کی نصرت ہے. ہم عوام میں رہنے والے لوگ ہیں، عوام کی خدمت کریں گے اور اپنی سیاسی راستہ بنائیں گے. حمزہ شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ چودھری شیر علی بھی موجود تھے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد کے خلاف ریفرنس بھیجنے سے متعلق گورنر پنجاب کے بیان پر وکلا برادری کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے. وائس چیئرمین پاکستان بار حفیظ الرحمان چودھری کہتے ہیں کہ عمر سرفراز سیما خود ایک متنازع شخصیت ہیں. آئین کی خلاف ورزی اور عدالت کے حکم عدولی کرنے پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو انہیں توہین عدالت کا نوٹس دینا چاہیے. جو گورنر پنجاب نے یہ جو بات کی ہے کہ جی وہ جسٹس جواد حسن کے خلاف کوئی ریفرنس دائر کرنا چاہتے ہیں، تو اگر کوئی فیصلہ غلط ہے، صحیح ہے، اس کے خلاف آپ کو ریمیڈی ہے، آپ اس کے خلاف اپیل فائل کریں. اگر ریویژن ہے، ریویژن فائل کریں، لیکن جج کی ذات کے بارے میں کوئی بات کرنا میں سمجھتا ہوں انتہائی قابل مذمت ہے. اور گورنر خود ایک ڈسپیوٹڈ آدمی ہے، اس نے جو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا ہے، جو مذاق کیا ہے، اس کو یہاں سے جب کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو عہدے سے ہٹایا جاتا ہے اور وہ اپنی کرسی کے ساتھ چمٹا رہے، تو میں کہتا ہوں اس قسم کا انسان کسی بھی عہدے کے لائق نہیں. اور یہ عدالت کوئی آرڈر کرے کہ آپ یہ کام کریں اور اس کام کو کرنے سے انکار کرے تو وہ مرتکب ہوتا ہے توہین عدالت کا. میں سمجھتا ہوں اس کو فوری طور پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے اور اس کو کنٹیمپٹ نوٹس دینا چاہیے. سینئر بیوروکریٹس کی وزیر اعظم سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں سینئر بیوروکریٹس نے نیب ایکٹ کو ڈریکونین قانون قرار دے دیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے بیوروکریٹس کو نیب قوانین میں تبدیلی کی یقین دہانی کرائی ہے. مزید جانیں گے اپنے نمائندے راؤ دلشاد سے. راؤ دلشاد بتائے گا. بالکل جی، نیب قوانین میں تبدیلی کا یہ معاملہ ہے. آپ کو یہ بتائیں کہ اس حوالے سے آج سے 4 روز قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی تھی ایکس بیوروکریٹ سے اور حاضر سروس سینئر بیوروکریٹ سے. تو اس ملاقات میں سینئر بیوروکریٹس اور حاضر سروس بیوروکریٹس کی جانب سے نیب ایکٹ کو ڈریکونین لا یعنی کالا قانون قرار دیا گیا تھا اور اس کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا تھا، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اس قانون میں مجوزہ ترامیم کے حوالے سے سینئر اور جونیئر بیوروکریٹس کو اعتماد میں بھی لیا. آپ کو یہ بتائیں کہ نیب قوانین میں مجموعی طور پر تو بہت ساری تبدیلیاں، لیکن 3 میجر تبدیلیاں جو ہیں وہ کی جائیں گی اور ترامیم کے ذریعے قانون کا حصہ بنایا جائے گا. آپ کو یہ بتائیں کہ کسی بھی ملزم کو
ख्वाह वो प्राइवेट ली उसको हिरासत में लिया गया हो या सरकारी मुलाजिम हो या सीनियर या जूनियर ब्यूरोक्रेट हो, तो उसको 90 रोज़ तक तहवील में नहीं रखा जा सकेगा। आपको ये बताएं कि 90 रोज़ तहवील को कम करके 14 रोज़ तक कर दिया जाएगा, जबकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट यानी फौजदारी ज़ाब्ता फौजदारी के तहत ही मुकदमा जो है वो चलाया जा सकेगा। जो दूसरी मेजर तब्दीली है उसमें आपको ये बताएं कि अब नैब की ज़िम्मेदारी होगी कि नैब जिस भी गिरफ्तार करेगा और उसको गुनाहगार साबित करना अब नैब की ज़िम्मेदारी होगी। अब ये लाजिम नहीं होगा मुल्जिम पर कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करे। इसी तरह से दीगर जो तरामीम हैं वो भी इसका हिस्सा होंगी। तो यूँ ये 3 मेजर चेंजेस के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को एतमाद में लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन, आपने अपडेट किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में दुआ ज़हरा के मुबैना अगवा से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। केस की तफ्तीशी अफसर ने केस का अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। पुलिस ने मुकदमे में कम उम्री की शादी और सहूलत कारी की दफात शामिल कर ली हैं। आपको बताएं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में दुआ ज़हरा से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। केस के तफ्तीशी अफसर ने केस का अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। पुलिस ने मुकदमे में कम उम्री की शादी और सहूलत कारी की दफात शामिल कर ली। पुलिस ने मुकदमे में कम उम्री की शादी और सहूलत कारी की दफात शामिल की हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में दुआ ज़हरा से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। केस के तफ्तीशी अफसर ने केस का अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। आपको बताएं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में दुआ ज़हरा से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। केस के तफ्तीशी अफसर ने केस का अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। इसी हवाले से बात करेंगे, मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, बताएगा इस समाअत के हवाले से। जी देखिए, आज जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में दुआ ज़हरा की मुबैना अगवा से मुतल्लिक केस की समाअत हुई, जहां पर केस के तफ्तीशी अफसर ने केस का अबूरी चालान अदालत में जमा करा दी है। पुलिस ने जो है मुकदमे में कम उम्री की शादी और सहूलतकारी की दफात जो है वो भी शामिल कर दी, जबकि चालान में मुल्ज़िम ज़हीर अहमद, निकाह ख्वाह गुलाम मुस्तफ़ा और 2 गवाह जिसमें शहजाद और असगर अली हैं, उनको जो है मफरूर करार दिए गए हैं। साथ ही साथ केस में सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट की दफात भी जो है वो शामिल कर लिए गए हैं, जबकि पुलिस चालान में इस्तग़ासा के 6 गवाह जो हैं वो भी शामिल किए गए। चालान के मुताबिक मुद्दई मुकदमा ने बताया है कि 16 अप्रैल को दोपहर 1 बजे उनकी बेटी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज़ आपका।